اگر اخ انسان یہ اخ سروے کرِ گۄڈنٮ۪تھ یہِ گژھِ مارکیٹ یہ چُکایہِ یہ چیز کتس ملان یہ پرژھِ کٲنٛسہِ یہ کرِ اکھ دۄہ أتھۍ پٮ۪ٹھ سالو کیٛاہ کرِ امہِ پتہٕ کرِ یہِ بیٚیہِ دۄہ شاپنگ بیٛاکھ انسان چھُ یِوان اورٕ آو تہٕ ژاو سیوٚدُے دُکانس زیادٕ کٔمِس چھُ فٲیدٕ دۄشوے چیٖز دۄشوے انسان کرن شاپنگ کرن نا مگر زیادٕ فٲیدٕ کٔمِس ملہِ ییٚمۍ گۄڈنٮ۪تھ سٔروے کوٚر کُس چیٖز کتنس ملہِ تہٕ کتہِ پٲٹھۍ ملہِ کتھ ریٹس ملہِ ہو بہو چھُ أکِس انسانس ییٚلہِ یہِ کانٛہہ علم حٲصِل کرنٕچ کوٗشش کرِ یہِ علم کیٛاہ چھُ اتھ منٛز کٕم کٕم چیٖز چھِ بٕتھِ امیُک گژھِ أمِس گۄڈنٮ۪تھ آسُن تعارُف تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ ملہِ أمِس ییٚلہِ أمِس یِمن چیٖزن ہُنٛد تعارُف حٲصِل گژھِ نتیٖجہٕ نیرِ کہِ یہِ واتہِ مقصدس تانۍ جلد ادروایز یہ ہیٚکہِ اورٕ یور بھٹکِتھ مراحل الفقہ میں کر رہا ہوں اول سوال کہ فقہ کہاں سے آئے یہ فقہ یہ سوال ہی نہیں یہ ونن چھُ یہ چھُ کیا یہ چھُ عجیب سوال کہ فقہ کتہِ آو بلکہ جواب کیا ہے یہ کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں تو سوال کیسے پیدا ہوگا یہ کہاں سے آیا یہ چھُ نو چیز چاہتے ہیں میں نش البتہ طالب علم آپ لوگ کس لیے یہاں پہ آئے آپ پڑھنے کے لیے آئے نا آپ سیکھنے کے لیے آئے تو آج کے بعد آپ کے لیے یہ سوال ممنوع ہے کیا آپ پڑھ نہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا کس لیے اپنی عبادت کے لیے وہ عبادت سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کون آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا تھا سامنے کون تھے صحابہ کی لینگویج کیا تھی ان کو خود بخود سمجھ میں آتا تھا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ ان کو ضرورت ہاں جہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے جہاں ان کو کوئی سوال پیدا ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنا سوال اس کا جواب تلاش کرتے تھے تو احکامی تکلیفیں کتنے ہیں 5 واجب مندوب اس کو نفل بھی کہتے ہیں اس کو مستحب بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ واجب کے علاوہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز کہے گا کہ یہ کام چھوڑو یہ کام چھوڑو چھوڑنے کا بھی ایک سٹائل ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک اسلوب اختیار کرتا ہے یہ کام آپ کو چھوڑنا ہے ضروری نہیں چھوڑا تو سزا ملے گی اس کو ہم بولتے ہیں حرام کسی کام سے آپ کو منع کیا جاتا ہے اگر آپ نے چھوڑا تو آپ کو ثواب ملے گا آپ نے نہیں چھوڑا تو گناہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں مکروہ ایک اور آپشن ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کرو یا نہ کرو کھانا ہے پینا ہے سونا ہے یہ کیا ہے مباح تو اس کے علاوہ اور کچھ چیز نہیں اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ احکامی تکلیفیہ کتنے ہیں 5 سے کم ہو سکتے ہیں نہیں 5 سے زیادہ ہو سکتے ہیں کیوں یا تو ہمیں کسی کام کا حکم ملے گا یا چھوڑنے کا یا ہمیں اختیار دیا کتنے ہو گئے 3 اور کرنے کا بھی ہے نا اسلوب دیکھا جائے گا اگر جزمن ہم سے طلب کیا گیا تو ایک جزمن طلب نہیں کیا گیا تو مندوب حرام چھوڑنے کا ہمیں اسٹرکٹ آرڈر دیا گیا تو حرام چھوڑنے کا حکم دیا گیا لیکن گناہ نہیں ہے کیا ہے
انشاءاللہ کوشش کرو کہ أزکیت محفل مز کرو اس پن وقت صرف تحت عظیم علمس مز یس علمو مز ساروی کھۄتہٕ افضل علم چھُ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کران دپان ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ علمُک فضل تہِ ٲسۍ یژھان معلوم کرُن علامہ ابن الجوزی ونان کہ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ تَرِ فِکرِ کُنہِ علمُک فضل کیٛاہ چھُ دپان وٕچھُن گژھِ امیُک ثمرٕ امیُک پھل کیٛاہ چھُ أسۍ کَمہِ خٲطرٕ کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ یتھ کایناتس منٛز وما خلقت الجن والانس الا یُس علم أکِس اِنسانس یِہے وتھ کرِ روشن کۄس وتھ عبادتٕچ کہ یتھ کایناتس منٛز کیٛاہ چھُ اَسہِ اللہ تعالیٰ بطور عوامر ونان بطور نواحی ونان اور یُس چیٖز أکِس اِنسانس یہِ علم ہیٚچھنایہِ گوٚو امیُک ثمرٕ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ أکِس اِنسانس ہیٚچھناوان پننِس مقصدٕچ تکمیٖل کران لہذا کٔرِتھ چھُ امہِ علمُک فضل واریاہ زیادٕ اور اوے کوٚر بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من یُرِد اللہ بِہ خیرا یفقہہ الفاظن پہ کریو غور من یُرِد اللہ بِہ خیر جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے یفقہہ فی الدین اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا تو دینک سمجھ یہ چھُنہٕ عام کتھا کینٛہہ بلکہ یہ کس کو ملتا ہے یہ قسمت والے کو ملتا ہے دین کی سمجھ کس کو ملتی ہے قسمت والی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ییٚمِس اللہ تعالیٰ اختیار کرے اور یقیناً یہ ایک عظیم فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہن ژٲرۍ أسۍ ییٖتیاہ وادی منٛز گِنے چُنہِ افراد کہ یِم کرن پننہِ زندگی ہُنٛد کانٛہہ وقت صرف کتھ منٛز تُہۍ وٕچھِو کینٛہہ لُکھ چھِ تِم آسن وٕنکیٚس ہوشیار تِم بیہن راتس 12 بجے 1 بجے تہِ ہوشیار مگر کرن کیٛاہ آسان رۄبہٕ سٕنٛز معصیت رۄبہٕ سٕنٛز معصیت مگر أسۍ کیٛاہ أسۍ چھِ تتھ وتہِ پکان یُس بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما یُس انسان تتھ وتہِ پکہِ یتھ وتہِ سُہ کیٛاہ آسہِ ژھانڈان علم آسہِ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ اس راستے پہ چلتے ہوئے انسان کہاں پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت کے راستے آسان فرمائے تو آج کی اس محفل میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو وقت گزاریں گے اور جس موضوع کے تحت ہم بات کریں گے اس کا نام ہے المدخل الی الفقہ الاسلامی کیا ہے وہ رہا ہوا المدخل الی الفقہ الاسلامی مدخل چھِ وَنان أسۍ ژاے یتھ کمرس منٛز کیٛاہ ژاے کمرس منٛز کپٲرۍ ژاے یہ گوٚو مدخل کمرس منٛز بِہِتھ چھِ اَسہِ آسان پنٕنۍ پنٕنۍ مقصد کانٛہہ چھُ دپان بہٕ شۄنٛگہٕ ییٚتہِ گوٚو کمرس منٛز أژِتھ کیٛاہ کرِ یہ کرِ شۄنٛگنُک انتظام کہ یہ کمرٕ چھا اتھ قٲبِل بہٕ کتنس شۄنٛگہٕ پٮ۪ٹھٕ ما وسہِ روٗد کانٛہہ چھُ دپان بہٕ بیہمہٕ ییٚتہِ بہٕ کرٕ آرام یہ کرِ تیُتھُے انتظام کیٛاہ کرِ تیُتھُے انتظام مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ أمۍ کمرٕ منٛز ییٚمہِ مدخل ژاو یہِ اینٹری ییٚمۍ کٔر أمۍ پاس امہِ پتہٕ چھُ أمِس گۄڈٕنیتھ وٕچھُن اتہِ انٛدرٕ کیٛاہ چھُ ییٚتہِ ما چھُ کانٛہہ تکلیٖف دہ چیٖز ییٚتہِ چھا میانہِ آرام خٲطرٕ انتظام کِنہٕ یِتھے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کتھ علمس منٛز دٲخل گژھو فقہ اسلامیس منٛز کیٛاہ گژھو فقہ الاسلامیس منٛز گژھو أسۍ دٲخل مگر یہِ چھُنہٕ لۄکٕٹ کتھ یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ علم کینٛہہ حظ تِکیٛازِ دیٖن چھُ سورُے فقہ دیٖن چھُ سورُے فقہ اور یہِ دیٖن سمجھُن امہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ کرٕنۍ کٲم بہٕ دِمہٕ تۄہہِ لۄکٕٹ مثال حظ أکِس اِنسانس چھِ شاپِنٛگ کرٕنۍ یہِ آو دوٗرِ پٮ۪ٹھ اسلام آباد حظ
أمس مختلف آیٹم ہینس کیا أمس اگر یہ شاپنگ لاگہِ کریں یتھے پٲٹھۍ نتیجہ کیا نیرِ نمبر اکھ ہیٚکہِ أمس کُنہِ ساتہٕ چیٖز مِلِتھ صاف کِہیٖنۍ نمبر زٕ ہیٚکہِ أمس کُنہِ ساتہٕ یُس سستہٕ آسہِ کٕنان بیٛاکھ آسہِ کٕنان عموٗماً کیٛاہ کرِ مثلاً ییٚلہِ أسۍ وسان چھِ اور أسۍ آسان اَڈس منٛز أنٛدۍ پٔکۍ یِم دُکاندار زیادٕ چھِ گژھان یِم رش چھِنہ آسان اَڈٮ۪ن دُکاندارن چھُ آسان زیادٕ رش تتھ برعکس اگر کانٛہہ گلی منٛز آسہِ سُہ اگر صاف چیٖز تہِ آسہِ کٕنان تٔمِس کُن واتی نہٕ حظ گوٚو اگر أسۍ شاپنگ کرٕنۍ چھِ أسۍ کیٛاہ کرو مےٚ چھِ واریاہ آیٹم ہیٚنۍ کیٛاہ چھِ مےٚ اور واریاہ یِم آیٹم چھِنہٕ نیران أکسٕے دُکانس پٮ۪ٹھ اگر اکھ انسان یہِ اکھ سٔروے کرِ گۄڈنٮ۪تھ یہِ گژھِ مارکیٹ یہِ چُکایہِ یہِ چیٖز کتٮ۪س میلان یہِ پرژھِ کٲنٛسہِ یہِ کرِ اکھ دۄہ أتھۍ پٮ۪ٹھ صرف کیٛاہ کرِ امہِ پتہٕ کرِ یہِ بیٚیہِ دۄہ شاپنگ بیٛاکھ انسان چھُ یِوان اور آو تہٕ ژاو سیوٚدُے دُکانس زیادٕ کٔمِس چھُ فٲیدٕ دۄشوے انسان کرن شاپنگ کرن نا مگر زیادٕ فٲیدٕ کٔمِس مِلہِ ییٚمۍ گۄڈنٮ۪تھ سٔروے کوٚر کُس چیٖز کتنس میلہِ تہٕ کتہِ پٲٹھۍ میلہِ کتھ ریٹس میلہِ ہوٗ بہ ہوٗ چھُ أکِس انسانس ییٚلہِ یہِ کانٛہہ علم حٲصِل کرنٕچ کوٗشش کرِ یہِ علم کیٛاہ چھُ اتھ منٛز کٕم چیٖز چھِ بٕتھِ امیُک گژھِ أمِس گۄڈنٮ۪تھ آسُن تعارُف تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ میلہِ أمِس ییٚلہِ أمِس یِمن چیٖزن ہُنٛد تعارُف حٲصِل گژھِ نتیجہِ نیرِ کہِ یہِ واتہِ مقصدس تام جلد ادروایز یہِ ہیٚکہِ اورٕ یور بٹکِتھ لہذا کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ فقہ اسلامیس منٛز دٲخل گژھُن چھُ یہِ چھُنہٕ ہُشمُش گژھُن کینٛہہ بلکہِ امہِ خٲطرٕ چھُ اسہِ گۄڈنٮ۪تھ امیُک تعارُف حٲصِل کرُن کیٛاہ چھُ کرُن تعارُف گوٚو یُس أسۍ أزکِس درسس ٹایٹل دِوان چھِ سُہ کیٛاہ چھُ المدخل الى الفقہ الاسلامی مدخل کیٛاہ گوٚو اینٹرنس الى کوٚتام فقہ الاسلامی فقہ کیٛاہ گوٚو وۄنۍ چھُ اسہِ کرُن معلوٗم کہِ فقہ کیٛاہ گوٚو قرآنِ کریٖمس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ بیان فرماوان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فقیہ یفقہ گوٚو سمجھنا فقیہ چھُ صیغہ ماضی یفقہ چھُ فعلِ مضارع فقیہ یفقہ فقہن کیٛاہ گوٚو سمجھ یہ چھُ امیُک لغوی معنی گوٚو فقہٕچ تعریف ییٚلہِ أسۍ کران چھِ فقہ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سمجھ کو اور چونکہ یہ لفظ چھُ أکِس خاص معنی خٲطرٕ وٕنکیٚس استعمال گژھان من یُرید اللہ بہ خیرا یفقہہ دین کی سمجھ قرآنس منٛز تہِ آو نا یفقہوا قولی تاکہ یہ میری بات سمجھے گوٚو فقہ کیٛاہ چھُ فقہ گوٚو سمجھ اور مےٚ ووٚن یہِ لفظ چھُ آمُت أکِس خاص علمس ناو دِنہٕ یہِ لفظ چھُ ناو آمُت دِنہٕ أکِس خاص علمس سُہ کیٛاہ گوٚو اصطلاحی معنی پٲٹھۍ نٮ۪ماز چھِ أسۍ وَنان عربی پٲٹھۍ نٮ۪ماز گٔے دُعا کیٛاہ گٔے مگر نٮ۪ماز کتھ وٕنکیٚس وَنان تقبیٖرِ تحریٖمہ سۭتۍ چھِ شروٗع کران تہٕ سلام سۭتۍ چھِ کران اتھ دوران اَسہِ یہِ سٲرٕے ایکشن چھِ اتھ چھِ وَنان نٮ۪ماز یا صلات یِتھے پٲٹھۍ چھُ فقہ عربی زبٲنۍ منٛز وَنان کتھ سمجھنس اصطلاحی طور کتھ وَنو أسۍ فقہ اصطلاحی طور چھِ وَنان بوٗٹھ گوٚژھ آسُن ییٚمہِ سایڈس گژھیا مُمکِن اگر نہٕ تکلیٖف آسہِ کیٛازِ یہِ چھِ وَن ٹایم کٲم کرٕنۍ آرام سان کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھٕ چھِ فین حظ کر تھوڑا سا یہِ بَنٮ۪س أسۍ کرو گُزارٕ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ اگر یہِ تُلکھ تھوٚد پرواے چھُنہٕ کینٛہہ آ اَمہِ سایڈٕ چھُنہ یہِ چھُنہ تھٲیِو یہِ پھسو اَن سا ییٚتٮ۪تھ آ بہٕ تہِ دِمہٕ پتھر تُہۍ تہِ دِیِو پتھر نہ نہ یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھِو سا فقہ کتھ چھِ أسۍ وَنان دپان
العلم بالاحکام الشرعیہ. العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ. العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ. کوشش ترجمہ کو یہ شرعی احکامن ہن علم. شرعی احکامن ہن کم شرعی احکام یم پریکٹیکلی یم عملی یہ کت گژھان حاصل المکتسب جو کمایا جاتا ہے من ادلتها التفصیلیہ شرعی احکام کی جو دلیلیں ہیں ان سے یہ حاصل ہوتا ہے. اور وضاحت کرو کہ یہ برون برصغیرس من اک چیز رائج کی فکر گو کیا اس ابو حنیفہ سن کلام ماشی سن بہرحال یہ بیچ بھی زمان سنس برصغیرس من واریاہ چیز یہ عمل تو رد عمل کیا عمل تو رد عمل. اکس وقتس میں ونک یہ تقلید واجب تات اگینسٹ درو تقلید حرام نہ واجب تو نہ حرام. یہ کیا یہ عمل تو رد عمل. اتھے پہ لک یل فکس کن زیادہ گئی نا دوپک ہے یہ قرآن حدیث ترٲیتھی یس دوپک ہے یہ فک کیا یہ قرآن حدیثس مخالف. بہرحال تہ ترا فکری تہ بس کن جائے یہ قرآن حدیث مخالف. العلم بالاحکام الشرعیہ شرعی احکام کا علم. کمن شرعی احکام علم العملیہ جو عملی ہے المکتسب جو کمایا جاتا ہے من ادلتها جو شرعی احکام کے ادلہ ہیں تفصیلی ادلہ سے حاصل کیا جاتا ہے. یہ وہ امیک مختصر معنی میں نے سمجھا بتائی لفظ اللہ. علم کت وانا ادراک الشیء ادراکا جازما. یہ کیا واروش ساری ات کت پہ متفق کہ یہ کم بزن ون کہ یہ چپنی کھڑ مانا کہ آپ کی آنکھیں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی. یہ وچھو تھی پنہ وچھ یہ کیا بہ دپ یہ حجہ کھنڈ مانوا وی تھی وچھس بہ لکھان تاز تہذ اچھ گواہ اس چیز تھی پنہ اچھو وچھو اس میں آپ کو دھوکہ نہیں مل سکتا. ادراک الشیء آپ نے کسی چیز کو ریئلائز کیا ادراکن جازما اور کس طرح ریئلائز کیا اس میں شک کی کوئی گنجائش ات ونان علم ات ونان علم. مگر چونکہ ات علمس آج تھوڑا بیاکھ وضاحت کریں. اس ون العلم کیا ون علم شرعی احکام علم شرعی احکام علم. نماز چھا فرض کن نماز چھ جائز فرض تھی کت پہ ونو یہ تہ پور یہ چیز ریئلائز کوروا شک چھوا کھانا ما شک گو یہ شرعی حکم کیا مگر تہ کت پہ ونو ات مز کہین شک نماز سے فرض. اچھا کوئی بھی مسئلہ اختلافی رہے گا کہاں دی اختلافی مسئلہ نہیں
اس خاتون چھنے زیورات لگاوان تت زکات دی جائز دین چھا کن نہ دی کس ونان دین چھن اخ گئی کس ونان چھن دین ز کر دین چھا تمبل کس ونان دین چھن کی اخ تو ز کس ونان دین چھ گو اکثریت کیا ونان دین چھ مگر تھی چھوا ونان کہ یہ پہ 100% چھا بھائی صحیح 100% صحیح تھی چھو ونان 100% کیاز مسئلہ کیا مسئلہ چھ اختلافی ہر کن اختلافی مسئلس من آسان ز پہلو تک مز ہیکہ راجح تو مرجو جائز تو ناجائز ہیکہ نہ اس مسئلے میں ذکر کر مثلا سونے کے زیورات میں زکوٰۃ دینے کا حکم آپ فریق ون ہاں اس میں زکوٰۃ دینی ہے بیاق فریق ونی زکوٰۃ نہیں دینی ہے یس ونی زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی 100% نہیں کہہ سکتا ہے جو کہے گا کہ نہیں دینی وہ بھی 100% ہو کیا ونس مگر اتنے گو علم لہذا کرچ وضاحت چی کہ یہ علم چھو یہ کھانا چیز ریئلائز کر کھانا چیز ریئلائز کرنس مرتب کیا مرتب یہ کیا قلم یہ کت پہ وچو تھی اچھو گو یمیک علم کیا ونو آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ایک قلم ہے یہ کیا ہے آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں تہ ما گومت بنگلہ دیش ہاں کہاں گومت اچھا ازبکستان گومت ما گومت چھا ملک ہاں ملک چھنا کی اچھا پاکستان چھا ملک تہ وچمت ما وچ پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں اتنے لوگوں نے آپ کو کہا ہے کہ نہیں فلانی ملک ہے بنگلہ دیش ملک ہے پاکستان ملک ہے سعودی عرب ملک ہے مکہ مدینہ ہے دلی ہے آپ گئے نہیں ہیں لیکن اتنے لوگوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ان کو جٹلا تو آپ نے اس کو ریئلائز کیا کیسے علم کی حد گو گۄڈنیُک مرتب چھُ علمس الیقین ات کیا اس ونو مراتب العلم مراتب العلم ترے علمس کس مرتبہ ہائی لیولہِ ہُنٛد علم ییٚلہِ ژےٚ حٲصِل گژھی یتھ منٛز نہٕ کٕہٕنۍ شک روزِ سُہ کیٛاہ گوٚو سُہ کِتھ پٲٹھۍ گژھان سورس کیٛاہ چھِ مشاہدٕ کرنہٕ سۭتۍ یا تیٖتیٛاہ لُکھ ونن تۄہہِ جن کو آپ جٹلا جب آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی یا آپ کو اتنے لوگوں نے بتایا کہ جن کو آپ جٹلا نہیں سکتے تو آپ کو جو علم حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا یقین کیا ہوگا اس سے نیچے ایک ہے اس کو ہم بولتے ہیں الظن کیا چیز بنا ون تو چھُنہ اندر کہیں بہت تُہۍ چھُو اندر کہیں بہت حظ بس تۄہہِ پتہ نا مےٚ ووٚنمو تۄہہِ کہ ییٚمہِ چوکی پکو وٕنۍ گورنر لۄکٕٹ شخصیت ما چھِ یپٲرۍ گورنر پکہِ تپٲرۍ چھِ آسان پروٹوکول آسان چھُنہ آسان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ آیوٕ تۄہہِ وٕچھوٕ نا گھنٹہٕ 2 گھنٹے برونٛٹھ چھِ آسان سیکورٹی نظام ہے نا آپ نے دیکھا نہیں لیکن میں آیا میں نے آپ کو کیا بولا چوک میں ابھی گورنر صاحب تۄہہِ چھُو باسان کہ بہٕ وَنہٕ اپُز کِہیٖنۍ مگر تۄہہِ وٕچھوٕ نا تُہۍ چھُو میٲنۍ کتھ أڑہان مانان تہِ أڑہان چھُنہٕ مانان
تُہۍ دٔپِو کیٛاہ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ آیہِ اَسہِ وٕچھ نہٕ کُنہِ قٕسمُک سِکیورٹی پرٛوٹوکال اَسہِ وٕچھ نارمل چیٖز مگر یہِ نفر تہِ نہ وَنہِ نہٕ اَپُز کِہیٖنۍ حظ یا زانہِ گورننس یا یہ چھُ نوٚن حظ آپ نے میری بات مانی بھی لیکن کسی حد تک آپ کو شک بھی ہوا اس کے ہم مثلاً بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ چیٖز حظ اکھ چیٖز چھُ آسان 50-50 یہِ گوٚو شک یتھ منٛز ژےٚ شک گژھی سُہ کیٛاہ گوٚو تتھ چھِ أسۍ وَنان عربی پٲٹھۍ استوا الطرفین یعنی علم تہِ چھُے ژےٚ تہٕ جہل تہِ چھُے ژےٚ اتھ چھِ أسۍ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لیول بڑِ علمٕچ 51 اتھ کیٛاہ گژھِ یورٕ کیٛاہ بڑِ 49 51 پٮ۪ٹھٕ 99 تانۍ یورٕ گژھِ 49 پٮ۪ٹھٕ 21 تانۍ بۄن بۄن وَسہِ یہ گو 51 سے لے کر 99 تک یہ گو 1 اب مقابل کیا ہے اگر آپ کے پاس 51% ہے علم کی اس کے مقابلے میں آپ کے پاس جہل کتنا ہے 49 52 48 53 آہستہ آہستہ آپ کہاں جائیں گے لیکن جب آپ کے پاس 99 بھی علم ہوگا پھر بھی 1% رہتا ہے وہ کیا ہے یہ جب 1% رہتا ہے مقابل میں اس کو ہم بولتے ہیں وقت سمجھ آوا 51 پٮ۪ٹھ 50 نہٕ کینٛہہ کیٛازِ ییٚلہِ 50 گژھِ ییٚلہِ 50 سُہ گوٚو شک ترٛیٚیِم گوٚو ژٕ چھُکھ وَتہِ پکان ژےٚ وٕچھُتھ بٕتھِ کانٛہہ اورٕ وٕچھُتھ ژےٚ کانٛہہ نفر حظ کیٛاہ وٕچھُتھ نفر ژےٚ وٕچھُتھ یہِ چھُ پھلٲنۍ دوس کیٛاہ چھُ مگر دوٗر چھِ یہِ پکان ژٕ چھُکھ أمۍ سٕنٛز چال ڈل وٕچھان چال ڈل چھُکھ وٕچھان ژےٚ گوٚو 50-50 مُمکِن آسہِ تہِ مُمکِن آسہِ تہِ نہٕ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ 50-50 آسہِ اَتھ چھِ وَنان اکھ چیٖز چھُ تَتھ چھِ أسۍ وَنان وہم مگر سُہ چھُنہٕ علمہٕ کیو مرتبو منٛز کیٛازِ تَتھ منٛز چھُ جہلُک پٔرسنٹیج زیادٕ آسان کیٛاہ چھُ آسان کینٛہہ چیٖز وٕچھِتھ ژےٚ گوٚو وہم مُمکِن چھُ 10% 20% 30% آسہِ اَتھ منٛز ژےٚ علم مگر اکثر کیٛاہ آسہِ جہل تَتھ چھِ أسۍ وَنان وہم اَوَے چھُنہٕ سُہ علمہٕ کیو مرتبو منٛز تَتھ منٛز چھُ حٲصِل گژھان کم سے کم ییٚتہِ کیٛاہ ووٚن اَسہِ شکس کیٛاہ ووٚن اَسہِ کم مِنِمم کوٗتاہ چھُ یِوان 50% العلم بالاحکام الشرعیہ اَوَے ووٚن مےٚ یُس أسۍ شرعی علم پران چھُ اَسہِ چھِ گژھان 2 چیٖز حٲصِل کٔژ یا گژھِ یقیٖن حٲصِل نتہٕ گژھِ اَسہِ شک گژھِ نہٕ کینٛہہ شک کٔمِس گژھِ أسۍ چھِنہ پران حظ یُس عام اِنسان تٔمِس چھِنہٕ پَیی حظ اکھ عام اِنسان یُس زٔمیٖندٲری کران یا گنڈٕ ٲلوٕ کران تٔمِس چھِنہٕ پَیی ما چھَس وۄنۍ یُس طالبہِ علم آسہِ طالبہِ علم ییٚلہِ پران گژھِ أمِس گژھِ کینٛژن احکامن منٛز یقیٖن حٲصِل کینٛژن منٛز مِثال دِژ مےٚ تۄہہِ حظ تۄہہِ اگر وَنو کہِ نٮ۪ماز چھا نٮ۪ماز کٔژِ لٹہِ چھِ فرض یقین کے ساتھ کیسا اس میں 2 رائے اس کو ہم کہتے ہیں العلم من الدین بالضرورہ یہ چھُ أکِس اِنسانس اتنس چھُنہٕ جہل چلان کِہیٖنۍ بیٛاکھ مسئلہٕ ووٚن مےٚ کیٛاہ سونے کے زیورات میں زکات دینی ہے یا نہیں آپ جب وہاں پہ پڑھیں گے نا آپ جب وہاں پہ دونوں فریقوں کا پڑھیں گے تو زیادہ سے آپ جو ہے نا کیا حاصل ہوگا مان لو کہ جن لوگوں نے کہا کہ زکات دینی ہے تم ہیکن زیادہ سے زیادہ ؤنِتھ ایٹ لیسٹ 99% مگر 1% مخالف کے پاس بھی رہتا ہے 1% رہے گا تو اس کا مطلب ہے جب 99 تجاوز کر جائے گا تو پھر یہ کہاں پہنچا اور بہت سارے ایسی فقہی مسائل ایسے خاص کر جو اختلافی مسائل ہیں ان میں یقین حاصل نہیں ہوتا ان میں کیا حاصل ہوتا ہے اور شک یہ کس کا کام ہے یہ عام انسان کا شک کام ہے لیکن طالب علم کا شک تو العلم بعض لوگ کہتے ہیں معرفت یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہے معرفت ہو یا علم دونوں چیز ایک ہی ہے العلم کس کا علم بالاحکام الشرعیہ
کمن چیزن ہند علم؟ الاحکام، احکام کا علم. احکام چھُ حکمک جمع. احکام چھُ حکمک جمع. حکم کیا گو؟ آرڈر. یہ اس کٲشِر پٲٹھۍ چھِ زانان حکم گو آرڈر. احکام یہ کمیک جمع چھُ؟ حکم. تۄہہِ ووٚنوُ حکم گوٚو کیا؟ مثلاً بہٕ وَنہٕ أمِس وجاہتس کھڑے ہو جا. ییٚلہِ أمۍ میانہِ زیٚیہِ بوٗز یا مےٚ کوٚر أمِس اِشارٕ، أمۍ کیٛاہ سمجھ؟ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ قرآنِ کریٖمس منٛز بنٛدن مُخٲطِب. کیٛاہ چھُ؟ بنٛدن مُخٲطِب. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان مےٚ ہسا بنوو زٔمیٖن تہٕ آسمان. مےٚ بنوو زٔمیٖن تہٕ بنووُن تہٕ بنووُن. مےٚ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ تعلق. مےٚ کیٛاہ چھُ اَتھ تعلق؟ بہٕ تھاوٕ ایٖمان اللہ خالق کُلہِ شیء. مگر اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان اقیموا الصلاۃ. اَتھ سۭتۍ چھا مےٚ تعلق؟ مےٚ چھُ تعلق. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن یہِ لفظ استعمال کوٚر یہِ خطاب کٔمِس چھُ؟ گوٚو قرآنِ کریٖمس منٛز چھِ دۄیہِ قٕسمہٕ. اکھ قٕسم گوٚو کہِ یتھ منٛز اللہ تعالیٰ خبر دِوان چھُ. یتھ منٛز اللہ تعالیٰ اگر نہٕ اتھ خبرِ منٛز میانہِ خٲطرٕ آرڈر آسہِ کانٛہہ تیٚلہِ چھُنہٕ مےٚ اتٮ۪س عمل کرٕنۍ. مگر کینٛہہ چیٖز چھِ قرآنِ کریٖمس منٛز یتھ منٛز اللہ تعالیٰ بنٛدن مُخٲطِب گژھان. کیٛاہ چھُ گژھان؟ بنٛدن گژھان مُخٲطِب. اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اتموا الحج. یِم کیٛاہ چھِ؟ یہِ چھِ آرڈٲرٕس. یِم چھِ ولا تقربوا الزنا. چھُنہ؟ بدکاری کے قریب مت جاؤ. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. یہ چھِ خبر. لیکن خبرِ منٛز کیٛاہ چھُ؟ حکم. مےٚ ووٚن قرآنس منٛز چھِ دۄیہِ قٕسمٕچ آیات. أکِس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ خبر دِوان اللہ خالق کُلہِ شیء. اس میں میرے لیے حکم، میرے لیے ایک ہی چیز ہے. کیا ہے؟ مجھے ایمان رکھنا ہے. دوسرا ہے جہاں اللہ تعالیٰ مجھے خطاب دے رہا ہے یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. اور ایک چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ خبر ہے نا کیا فرمان؟ انما الخمر شراب والمیسر جوا والازلام تیر نکالنا. یہ کیا ہے؟ رجس. خبر دی اللہ. لیکن اس میں میرے لیے کیا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے. تو قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر ہم لکھیں گے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خطاب اپنے بندوں کو دیے ہیں اور ان خطاب کے اگینسٹ میں بندے کو جو عمل کرنی ہے اس کو بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے جس میں بندوں کے افعال کا تعلق ہے اس خطاب کا جو تقاضا ہے. 9 بجے 8 اَسہِ چھُ شۄنٛگُن آز 1 بجہِ. کٔژِ بجہِ؟ آز لوٚگُن 2 بجے. 8 بجہِ شۄنٛگُن. کیٛاہ اَسہِ تہِ گٔے راتھ 2 گٔے نا وۄنۍ تہِ ترٛاوو نہٕ تَتہِ. ہو یار جیسے کہ ژٔنٛجرٕ کٔرِتھ بِہِو. یہِ ژےٚ بیٚیہِ نا ژٔنٛجرٕ کٔرِتھ تُہۍ کیٛاہ أسۍ دِمو کافی پرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ مگر کوکا کولا دِمو مگر پرواے نہٕ مگر راتَس چھُ بِہُن کینٛہہ. بہرحال مےٚ باسان بٕے وۄتھٕ تھوٚدُس. میں کہہ رہا تھا حکم ہم کس کو کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے خطاب کا جو تقاضا ہے کیا ہے؟ وہ خطاب جو بندوں کے افعال سے تعلق رکھتا ہے.
جو خطاب بندوں کے افعال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس میں دیکھیے یہ دو قسم کا ہے. یہ کچھ احکام، کچھ خطابات اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیے ہیں جن میں بندوں کو کچھ ذمہ داری دی گئی. بندوں کو جو ہے کچھ ذمہ داری دی گئی. اہلاً و سہلاً. بچے مہمان تھا اسلام آباد کے ہوئی. یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ احکام دو قسم کے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے احکام دو قسم کے رکھے ہیں. ایک وہ احکام ہے جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے. یہ کام کرو، یہ کام چھوڑو. یہاں کرنا اور چھوڑنا ہے. یہاں کرنا اور ان کو ہم کہتے ہیں، یا اس قسم کے حکم کو ہم کہتے ہیں حکم تکلیفی. کیا کہتے ہیں؟ حکم تکلیفی. یعنی اس میں کیا ہے؟ اس میں بندے کو ذمہ داری ہے. کچھ احکام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں یا جو ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس میں بندے کو یا اس کا انحصار بندے کی طاقت پر، لیکن جب وہ ظاہر ہوتے ہیں تو بندے کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کہ چھوئی نوجوان یہ دن پڑھیں نماز امس کس ون جس دن یہ بالغ ہوگا اس دن بالغ ہونا اس کا بس کی بات ہے نہیں. بالغ ہونا اس کے بس کی بات یہ کیا ہے؟ اس کو ہم بولتے ہیں حکم سبب یا حکم وضعی. ایک حکم کیا ہے؟ تکلیفی، جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ذمہ داری ڈالتا ہے. دوسرا حکم کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر رکھا ہے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی نا. تو عشاء کی نماز کب پڑھیں گے آپ؟ جب شفق داخل غروب ہوگا. شفق ابھی صبح جو ہے نا جو ہے، یا ابھی آفتاب جو ہے نا کہ سورج غروب ہوا، سورج غروب ہوا، آپ کا اس میں دخل ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے تو آپ کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے؟ مغرب کی. بندہ جو ہے اس کو مغرب کی نماز فرض ہوتی ہے، اور روزہ دار اس وقت کیا کرتا ہے؟ افطاری کرتا ہے. یہ جو حکم ہے اس کو ہم بولتے ہیں حکم وضعی. کیا بولتے ہیں؟ تو حکم دو قسم کا ہے. ایک ہے تکلیفی اور دوسرا ہے وضعی. آپ نے سمجھا؟ تکلیفی کون سا حکم ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ذمہ داری دیتا ہے. اور وضعی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دنیا کے اندر رکھے ہیں. سورج غروب ہونا، سورج طلوع ہونا، چاند کا طلوع ہونا، مہینے کی ابتدا میں چاند نکلتا ہے، مہینے کے آخر میں کیا ہے. تو یہ چیزیں جب ظاہر ہوتی ہے تو ان چیزوں کے ظاہر ہونے پر بندوں کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ وضعی. کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں رکھی ہیں، کچھ سبب رکھے ہیں. جب یہ سبب اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو بندے کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. تو ان کو ہم بولتے ہیں حکم. تو آپ کو جو ہے دونوں قسم کے احکام کا علم حاصل ہوگا. کیا ہوگا؟ اور ہم بات کر رہے ہیں کن کی؟ شرعیہ. کن کی؟ فقہ کس کو ہم کہیں گے؟ شرعی احکام کا علم. اور احکام کے بارے میں آپ سے بات ہوئی کہ احکام دو قسم کے ہیں، تکلیفی اور. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو کس قسم کی ذمہ داری تکلیف ڈالے گا؟ اس میں 5 چیزیں ہیں. کتنی؟ احکامی تکلیفی اگر آپ سے پوچھے گا کتنی ہیں، آپ کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو کوئی کام کرنے کا حکم دے گا، اقیم الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ کام کرو.
لا تقربوا الزنا، یہ کیا ہے؟ چھوڑو، کرو، چھوڑو. کتنے ہو گئے؟ جو کام آپ اللہ تعالیٰ آپ سے اس طرح طلب کرتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو جزا ملے گا، چھوڑا تو آپ کو سزا ملے گی، اس کو ہم بولتے ہیں واجب. یہ آرڈر ہے نا، یہ امر ہے، لیکن اس کا پیٹرن کیا ہے؟ یہ کام آپ کو ضروری کرنا ہے، نہیں کیا تو آپ کو سزا ملے گی. کوئی کام آپ سے اللہ اور اس کا رسول طلب کرتا ہے، یہ کام کرو، کرو گے تو بہتر ہے، نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ہم بولتے ہیں مندوب. تو احکام تکلیف ہے کتنے ہیں؟ 5. واجب، مندوب، اس کو نفل بھی کہتے ہیں، اس کو مستحب بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ واجب کے علاوہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز کہے گا کہ یہ کام چھوڑو، یہ کام چھوڑو. چھوڑنے کا بھی ایک سٹائل ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک اسلوب اختیار کرتا ہے. یہ کام آپ کو چھوڑنا ہے ضروری، نہیں چھوڑا تو سزا ملے گی، اس کو ہم بولتے ہیں حرام. کسی کام سے آپ کو منع کیا جاتا ہے، اگر آپ نے چھوڑا تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ نے نہیں چھوڑا تو گناہ نہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکروہ. ایک اور آپشن ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کرو یا نہ کرو، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، یہ کیا ہے؟ مباح. تو اس کے علاوہ اور کچھ چیز نہیں. اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ احکامی تکلیفیہ کتنے ہیں؟ 5. 5 سے کم ہو سکتے ہیں؟ نہیں. 5 سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ یا تو ہمیں کسی کام کا حکم ملے گا یا چھوڑنے کا، یا ہمیں اختیار دیا. کتنے ہو گئے؟ 3. اور کرنے کا بھی یہ ہے نا اسلوب دیکھا جائے گا. اگر جزمن ہم سے طلب کیا گیا تو ایک، جزمن طلب نہیں کیا گیا تو مندوب. حرام چھوڑنے کا ہمیں سٹرکٹ آرڈر دیا گیا تو حرام، چھوڑنے کا حکم دیا گیا لیکن گناہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جو احکام وضعی وہ بھی مختلف قسم کے ہیں. سبب ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے سبب بنائی، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے شرط بنایا بطور علامت، یا کسی چیز دیا اللہ تعالیٰ. مثلا ایک عورت جو ہے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک منع ہے، منع ہے، مانع. اصل میں ایک بالغ عورت کو کیا ہے؟ نماز ادا کرنی، لیکن یعنی مہینے کے کچھ دنوں میں اس کو حیض آتا ہے، تو یہ کیا بن گئے؟ مانع. یہ حیض کا آنا اس کے بس کی بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک علامت کے رکھا ہے، جب یہ علامت ظاہر ہوگی تو اس کو نماز چھوڑنا ہے، اس کو روزہ. العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ. شرعی احکام جو ہے 2 قسم کے ہیں. کیا ہے؟ 2 قسم کے ہیں. ایک ہے عملی اور ایک ہے غیر عملی. مثلا اعتقادی ہم کہیں گے. ایک شرعی حکم آپ کو جو ہے، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اس میں پریکٹیکلی ہے کچھ نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ آپ کو یہ ایمان رکھنا ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ. یہ کیا ہے؟ آپ کو جو ہے یہ ایمان رکھنا ہے، دل کی تصدیق. اس میں کوئی پریکٹیکل چیز نہیں ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ فقہ کے اندر داخل. البتہ بعض لوگ اس چیز کو بٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں معرفت الاحکام الشرعیہ او العلم بالاحکام. وہ بولتے ہیں توحید بھی جو ہے یہ فقہ اکبر ہے. کیا ہے؟ لیکن اس میں اصطلاح میں کوئی لڑائی گنجائش نہیں. جو لوگ کہتے ہیں عملی، وہ کہتے ہیں کہ توحید کے علاوہ جو چیزیں ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق، نکاح وغیرہ، یہ خرید فروخت، یہ کیا ہے؟ کس میں داخل ہوگا؟ فقہ میں. جو کہتے ہیں کہ نہیں عمل یہاں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ توحید سے لے کر سارا یہ کیا ہے؟ فقہ میں. اس کو بولتے ہیں فقہ اکبر اور اس کو بولتے ہیں فقہ اصغر. پر اس میں کوئی حرج. اچھا، اب آپ یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ جو علم ہے
اس کا سورس کیا ہے، یہ علم کہاں سے ملے گا. اور اس کے بارے میں کہا گیا یہ ہے المکتسب، یہ گاڈ گفٹ نہیں. کوئی آدمی اس دنیا کے اندر اس حال میں پیدا نہیں ہوا کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہی عالم تھا، ہے کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کمایا جاتا ہے، یہ کمایا جاتا ہے. یہ علم جو ہے یہ گاڈ گفٹ نہیں بلکہ یہ کمایا. کہاں سے کیا ہے، سورس کیا ہے اس کا کمانے کا؟ من ادلتھا، ادلہ یہ جمع ہے کس کی؟ دلیل کی. ادلتھا، یہ ہا جو ہے نا یہ لوٹتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم شرعی کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، ہر حکم شرعی کے پیچھے دلیل ہوتی ہے. اور یہاں پہ جس دلیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے تفصیلی دلیل. کیا ہے اس کا مطلب؟ ہے اگر یہاں پہ ایک چیز کا اشارہ کیا گیا اس کا مطلب ہے اور بھی کوئی ہے نا. اگر یہاں پہ کہا جاتا ہے من ادلتھا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن جب یہاں پہ مینشن کیا گیا ایک قسم کی دلیل کو، دیٹ مینس کہ ایک اور چیز بھی ہے. اسی لیے ادلہ جو ہے ہمارے پاس دو قسم کی ہے. کتنی؟ ایک کو بولتے ہیں ہم دلیل اجمالی اور ایک کو بولتے ہیں دلیل تفصیلی. اجمال بولتے ہیں عربی میں مختصر، تفصیل بولتے ہیں بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مثال اکھ حظ. دنیاہس منٛز چھا چیز زیادٕ کِنہٕ میزان چھِ زیادٕ؟ مثلاً یتھ منٛز کیاہ چھُ کپس منٛز؟ آب. پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمُک لِکوِڈ ہٮ۪کو أسۍ کمہِ سۭتۍ میٖنِتھ؟ لیٖٹر سۭتۍ. گوٚو اَسہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمٕکۍ لِکوِڈ خٲطرٕ اکھ میٖزان ضروٗرت. کۭتیاہ چیٖز چھِ لِکوِڈ؟ لاتعداد. واریاہ چیٖز چھِ تِم یِم پھٔلۍ آسان چھِ یا یہِ وزنی آسان. توٚمُل چھُ، کٕنٕک چھُ، کھاد چھِ، میٚژ چھِ، سیٖمنٹ چھُ. اس کو ہم تولنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ کے جی. تو آپ دیکھیے کتنی چیزیں آپ کے جی پہ ناپتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے نا کپڑا ہے، رز چھ، یتھے پٲٹھۍ یِم چیز چھ یِم جو ماپے جاتے ہیں، ناپے جاتے ہیں. کتنی چیزوں کو جو ہے نا آپ ناپتے ہیں لاتعداد، لیکن میزان کتنا ہے؟ یہ وہی مطلب مثال دلیل تفصیلی تو دلیل اجمالی سمجھنے خاطر. دلیل تفصیلی کیا گو؟ دنیاس منٛز یِم تہِ شرعی احکام چھ اور ان کی کوئی تعداد وہ کروڑوں کی تعداد میں ہے. شرعی احکام جو ہے کروڑوں کی. مثلا یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے کوئی بھی حکم آپ لے لو، علم حاصل کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ فرض کیا ہے؟ فرض عین ہے، فرض کفایہ؟ فرض عین. کچھ علوم ایسے ہیں جن کو سیکھنا فرض عین ہے، کچھ علوم ایسے ہیں جن کو سیکھنا فرض کفایہ ہے. اچھا، علم کے لیے گھر سے نکلنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کیونکہ نکلنے کے لیے جو ہے نا آپ گھر میں بیٹھ کر بھی جو ہے نا جو وہ علم ہے جو فرض عین ہے وہ گھر میں بھی آپ کما سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کس لیے آیا؟ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جو آپ کے پاس جو علوم ہے نا وہ تو آلریڈی پتہ ہے آپ کو. جو فرض عین ہے، جو فرض کفایہ ہے وہ آپ سیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے. تو اسی طرح جو ہے فقہ اسلامی کے اندر ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں شرعی احکام، ہر جزئی احکام. آپ کے بال کو کنگا کرنا ہے، کہاں سے شروع کریں گے؟ دائیں طرف. آپ کے پاس یاد ہے؟ ہاں، آپ وضو کو لے لو، کتنے احکام کو آپ پالتے ہیں. نماز کو دیکھو کتنے احکام پالتے ہیں. تو ہر شرعی حکم کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے.
لیکن ان دلیلوں کو جو ہے پھر ہم ایک کیا دیتے ہیں، ایک وزن دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ وزن دینے کے لیے ہمیں اجمالی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. میں مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں. مثلا اگر آپ سے میں سوال کروں گا کہ نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے، اگر یہ کہے گا کہ نہیں جی مندوب ہے، آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ. اچھا، سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ. فاسعوا الى، جب تم اذان سنو تو ذکر اللہ کی طرف جو ہے دوڑو، جاؤ. تو خطبہ سننا کیا ہے؟ واجب ہے. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا، جب نماز ختم ہو جائے تو نکلو. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرے گا. تو نماز کے بعد مسجد سے نکلنا کیا ہے؟ ضروری ہے. نماز کے بعد کوئی بیٹھے گا مسجد میں، ضروری ہے تو ہم نکالیں گے. کوئی جا کر گھر میں بیٹھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وابتغوا من فضل اللہ. نہیں، گھر میں نہیں بیٹھنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے آپ نے 3 حکم دیکھے ابھی تک. فاسعوا الی ذکر اللہ کتنا ہو گئے؟ ایک. فانتشروا فی الارض کتنا ہو گئے؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل. 2 کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ مندوب ہے، اور 1 کے بارے میں کہتے ہیں یہ اچھا. 2 کو آپ نے کیا ٹائٹل دیا؟ مندوب. اور 1 کو کیا دیا ٹائٹل آپ نے؟ کہاں سے؟ اور تینوں چیزیں ان کے لیے الگ الگ دلیل ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ یہ ایک حکم ہے، انتشروا فی الارض یہ دوسرا حکم، دوسری دلیل ہے، وابتغوا من فضل اللہ یہ تیسری دلیل ہے. آپ کے پاس 3 شرعی احکام ہے، اور 3 شرعی احکام کے پیچھے 3 دلیلیں ہیں. لیکن ایک شرعی حکم کو آپ نے کیا کہا؟ یہ ٹائٹل کیا دیا؟ واجب. دوسرے کو آپ نے کیا کہا؟ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا ہمیں دنیا کے اندر چیزیں زیادہ ہے، میزان کم ہے. اسی طرح شرعی دلیلیں تفصیلی، ہر حکم کے پیچھے ایک دلیل ہے. لیکن اس شرعی حکم کا ٹائٹل آپ کیسے دے دیں گے؟ جب آپ اس تفصیلی دلیل کو کس پہ ڈالیں گے؟ اجمالی دلیل پہ. اجمالی دلیل کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر جو قرآن اور حدیث ہے اس میں ایک قانون ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا وہ وجوب پہ محمول ہوگا. اسی لیے آپ کہتے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ. نماز کے لیے، خطبے سننے کے لیے دوڑنا کیا ہے؟ واجب ہے. اصل میں نکلے کیا کہا حکم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز کے لیے جاؤ، خطبہ سننے کے لیے. اب یہ کس قسم کا حکم ہے؟ کیا یہ جاننا ضروری ہے یا مستحب ہے یا جائز ہے؟ آپ نے 3 حکم میں کیا اس کو ٹائٹل دیا؟ نہیں جی جانا ضروری ہے. یہ جانا آپ نے کس چیز کو سامنے بنیاد بنا کر کہا یہ واجب ہے؟ آپ نے عربوں کا ایک قاعدہ لیا، عربی زبان کا، الامر یدل علی تو اس حکم کو آپ نے کس پہ ڈالا؟ تو آپ کا جو فقہ کا ایک علم حاصل ہو وہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ تفصیلی دلیل سے. کیا ہوگا؟ لیکن تفصیلی دلیل کو پھر ایک وزن دینے کے لیے آپ کو اس کا سائنس بھی پڑھنا ہے. ہم پڑھتے ہیں فقہ کا سائنس کیا ہے؟ اصول فقہ. فقہ کا سائنس کیا ہے؟ کیوں؟ اگر آپ سے مثلا یہی سوال میں آپ سے دہراؤں گا
دیکھیے جی، ایک جگہ قرآن میں آیا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آپ نے کہا یہ واجب ہے. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو آپ نے کہا نہیں یہ واجب نہیں ہے بلکہ زمین میں پھیلنا مستحب ہے. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اس میں بھی آیا امر آیا ہے. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے، ادھر کہہ رہے ہیں آپ مندوب ہے. یہ کیا چیز ہے؟ تو ہم کہیں گے، اگر ہم کہیں گے کہ اصل قانون کیا ہے، الامر یدل علی، جہاں پر بھی امر آئے گا، صیغہ امر آئے، وہ اس کا میننگ کیا ہے، واجب ہے. لیکن پھر آپ نے دو چیزوں کو واجب قرار کیوں نہیں دیا ہے، وہ مندوب کیوں کریں؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں؟ نہیں، اس کا ضابطہ یہ نہیں. یہ میں نے ابھی بتایا نہیں، میں نے سمجھتا آپ کو آپ کے پاس کچھ ہوگا پہلے سے. دیکھیے، پہلے کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے. پہلے کا تعلق فَاسْعَوْا إِلَىٰ، نو کمپرومائز. یہاں پہ امر اپنی جگہ پہ رہے گا. دوسرا کیا ہے، وہ آپ کی نجی زندگی ہے. آپ چاہو تو نکلو باہر، آپ چاہو تو رزق تلاش کرو. آپ کہیں گے مجھے میں مسجد میں ہی بیٹھوں گا، یہ آداب میں آئے. کیونکہ یہ جو قانون ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ اصول فقہ قانون ہے، جہاں جہاں امر کا صیغہ آئے گا اس کے معنی ہے واجب. لیکن یہ اس کا اصل ہے، یہ اس کا اصل ہے. لیکن کبھی کبھار یہ کچھ، جب آپ چل رہے ہیں نا، اصل میں جب گاڑی دوڑائیں گے نا روڈ پہ، اصل کیا ہے، آپ 20 کی سپیڈ سے نہیں چلیں گے، آپ 30 کی نہیں چلیں گے. لیکن کبھی کبھار آپ مین روڈ پہ جو ہے نا 5 کی سپیڈ بھی کرتے ہیں. کیا ٹریفک جام قسم، جب آپ کے پاس سپیڈ بریکر آئے گا، کیا آئے گا، آپ تیز روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ کی سپیڈ کیا ہونی چاہیے، 40 50 60، یہ آج پر نارمل ہے. لیکن کبھی کبھار آپ جو ہے نا، آپ 10 کی سپیڈ سے چل رہے ہیں، سامنے کیا ہے، سامنے سپیڈ بریکر، چلا آپ کا مان لیں ٹریفک جام ہو گیا، سپیڈ بریکر جیسے ہم آج پھنس گئے، سپیڈ بریکر آ گیا، دیٹ مینس کہ اصل کے میں آپ کو ہائی وے پہ چلنا تھا تیز. اصل میں کیا ہے، امر وجوب کے لیے دلالت کرتا ہے. لیکن کبھی کبھار اس میں سپیڈ بریکر آتا ہے جو اس کی سپیڈ کو ریڈیوس کرتا ہے. تو جب ٹاپ لیول پہ حکم کیا آئے گا، واجب. لیکن جب یہ ریڈیوس ہو کر جو پھر کیا بنے گا، تو بنے گا، یہ بنے گا. بہرحال یہ یہاں پہ ضمن بات آئی. تو یہ علم جو ہے، اس کا سورس کیا ہے، یہ ہر شرعی حکم کی جو تفصیلی دلیل ہے اس سے حاصل ہوگا. لیکن ایک اور چیز، جب آپ اس کو ملائیں گے تو آپ پورے فقیہ، کیونکہ ایک فقیہ کو جو ہے اصول کا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ کیا کرے گا، واجب کو مندوب کہے گا اور مندوب کو واجب کہے گا. تو ابھی ہم کیا ہے، صرف فقہ کا تعارف پڑھ لیا. کیا پڑھ لیا، کس بجے 9:30 ون کتھے یس. لہذا کہ تاکہ ترن فکری انداز کی اس کزا کام چھ. العلم بالاحکام الشرعیہ، شرعی احکام کا علم. کون سے شرعی احکام؟ جو عملی ہے، پریکٹیکل ہے. المکتسب من ادلتها تفسیر، اس کا سورس کیا ہے، یہ ہمیں ہر شرعی حکم کی جو تفصیلی دلیل ہے وہاں سے حاصل. اچھا، اگر آپ سے میں سوال کروں گا، یہ فقہ کہاں سے آیا، یہ کیسے سوال ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اکیڈمکس وہاں پر کچھ سوال، کیونکہ کبھی کبھار یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی جی یہ ہے قرآن، یہ ہے حدیث، فقہ کہاں سے آیا. ہم نے کہا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ قرآن اور حدیث کی سمجھ ہے. قرآن اور حدیث یہ نو چیز کا، یہ کیا تھی ون تاز کن سات المی اگر عوام ون ہے نا یہ سوال، پرواہ اس میں کبھی طالب علم بھی یہ سوال کرتے ہیں. اس وقت تعجب کی بات ہے کہ ان کو کشت پہ صحت آمت، ان کیا شہ جان. لہذا کرت ضرورت ون کی فقہ کہاں سے آیا. یہ کرو اس کوشش سوال، یہ کوئی نئی چیز، بلکہ یہ کیا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دین کیا ہے، دین ہے قرآن اور حدیث. حدیث اور قرآن کی سمجھ جس کو آئے گی یہی فقہ ہے. یہی البتہ
نبوت کے زمانے میں، دوری نبوت میں، یہ کوئی مستقل فن متعارف نہیں تھا. دراصل ایسے نہ اوس فقہ، نہ اوس اصول فقہ، نہ اوس علوم القرآن، نہ اوس تجوید، نہ اوس باقی. کیازِ؟ کیونکہ جو لوگ سامنے تھے ان کے پاس یہ چیز نارمل تھی. ان کے پاس اگر ژےٚ کٲنٛسہِ آسہِ سمجھاوُن روغن جوش، کٲنٛسہِ انگریزس گۄڈٕ کوٚرُکھ سُہ راتھ ہاے لایٹ حظ، ژٕ کیٛاہ وَنہٕ حظ؟ ژےٚ چھِ تٔمِس سمجھاوُن حظ. مگر کٲشرِس سمجھاوُن روغن جوش، یہِ کیٛاہ گٔے؟ یہ نا ٹائم پاس کر. لہذا کٔرِتھ ییٚلہِ اَسہِ مثلاً یہِ چھُ کانٛہہ چیٖز حظ، مثلاً روغن جوش کیٛازِ گوٚو مشہوٗر؟ گوٚو ہاے لایٹ. وۄنۍ چھُ اَسہِ سمجھاوُن لُکن ہے یہ روغن جوش. عربہٕ کٮ۪ن ٲس نہٕ ضروٗرت فکر یہِ وَنُن کینٛہہ. یہِ گوٚو فقہ، یہِ گوٚو اصوٗل فقہ، یہِ گوٚو تجوید، یہ گوٚو ہُہ. کیٛازِ؟ قرآن ان کی زبان میں تھا اور وہ خود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی. اچھا، جب یہ بات چلی ہی، اب ہم جو ہے اس کا ایک تسلسل جاننے کی کوشش کریں گے. مراحل الفقہ. میں کہہ رہا اول سوال کہ فقہ کہاں سے آئے؟ یہ فقہ یہ سوال ہی نہیں. یہ ونن چھو، یہ چھو کیا؟ یہ چھو عجیب سوال کہ فقہ کا جواب. بلکہ جواب کیا ہے؟ یہ کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں. تو سوال کیسے پیدا ہو گئی، کہاں سے آئے؟ یہ نو چیز چاہتے ہیں میں نش. البتہ طالب علم آپ لوگ کس لیے یہاں پہ آئے؟ آپ پڑھنے کے لیے آئے نا، آپ سیکھنے کے لیے آئے. تو آج کے بعد آپ کے لیے یہ سوال ممنوع ہے. کیا؟ اب پڑھ نہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. وہ عبادت سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کون آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا تھا، سامنے کون تھے؟ صحابہ کی لینگویج کیا تھی؟ ان کو خود بخود سمجھ میں آتا تھا. اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ. ان کو ضرورت، ہاں جہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے. جہاں ان کو کوئی سوال پیدا ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنا سوال، اس کا جواب تلاش کرتے تھے. اسی لیے جو ہے نا، جو لوگ فقہ اسلامی کو مختلف تاریخ کے مختلف ادوار سے گزارنا چاہتے ہیں، وہ فقہ اسلامی کو مختلف مراحل میں تقسیم کرتے ہیں. کسی نے 3 حصے کیے، کسی نے 4، کسی نے 5، کسی نے 6. البتہ جو بات مشہور ہے، فقہ اسلامی کو 4 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا. 4 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا. ایک مرحلہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں مرحلۃ التشریع. یہ کون سا مرحلہ ہے؟ تشریع. شرع یشرع تشریعا. کیا بولتے ہیں عربی میں؟ شرع یشرع تشریعا. مطلب کیا ہے؟ فلانی نے آپ کے لیے کیا کیا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به. ہمارے لیے دین کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے. ہمارا مشرع کون ہے؟ کس کے ذریعے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دین کا جو مشرع ہے وہ اللہ اور اس کا. یہی جب یہ جو ایکشن ہو رہا تھا، جب یہ ہو رہا تھا، یہ جب دین بن رہا تھا، یہ ایک مرحلے میں. کب دین ہمارا بنا؟
جس دن اللہ کے نبی کے اوپر وہی نازل ہوئی ہمارے لیے تشریح کا پیریڈ شروع ہوا۔ ختم کب ہوا؟ ہاں ہاں اللہ کے نبی کا جب انتقال، اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا اس وقت 11 ہجری سٹارٹنگ تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ تشریح کا جو پیریڈ ہے یہ 23 ایئرس کا تھا۔ 13 سال کہاں پہ؟ مکے میں، 10 سال۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں ہمارا دین بن رہا تھا۔ سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی؟ اقرأ باسم ربک الذی، اور اس کی جو ہے اس کا انتہا کب ہوا؟ جب اللہ کے نبی کا انتقال، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ اور یہ زمانہ کتنے سال تک رہا؟ 23 سال۔ 23 سال میں ہمارا دین بنا۔ اور ایک وقت جب آیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین، یعنی مطلب ہے اس دین کے اندر نہ اب کسی قسم کی اضافہ کی گنجائش ہے اور نہ کمی۔ جو دین اس وقت ہمارے دین تھا آج بھی وہی ہے، جو اس وقت ہمارے دین کا حصہ نہیں تھا وہ آج ہمارے دین کا حصہ نہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ کون سا حصہ ہے؟ تشریع، جب ہمارا دین بن رہا تھا۔ شریعت، شریعت کیا ہے؟ دین، شریعت ہے تشریع، یعنی جب یہ بن رہا تھا، دین بن رہا تھا۔ تو یہ آپ نے دیکھا 23 ایئرس۔ اچھا، اس زمانے میں جو تشریع کے جو سورس تھے، دین کے جو سورس تھے، کیا کہتے ہیں؟ القرآن، السنہ۔ القرآن، قرآن یا تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ابتدائی طور سے، اس کا کوئی ریزن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یا کوئی صحابی آیا اس نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تو اس کے اگینسٹ میں، یا کچھ ایپیسوڈ ہوا تو اس کے نتیجے میں قرآن۔ تو قرآن جو ہے 3 قسم میں نازل ہوا۔ ایک قسم ابتدائی طور سے جس کا کوئی کار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ایک وہ نازل ہوا جو کسی سوال کے اگینسٹ تھا، اور کوئی جو کسی حادثے کی مناسبت سے نازل۔ سنت، جس چیز کو اللہ کے نبی نے پریکٹیکلی عمل آیا، قرآن کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ان کا مشن کیا تھا؟ کہ وہ لوگوں کو اللہ کا نازل کردہ قرآن اس کی وضاحت کرے۔ تو اس زمانے کے اندر، تشریع کے زمانے کے اندر جو ہے سورس کیا تھا؟ دین کا۔ اور دین کو ہی ہم کہتے ہیں فقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ چاہے آپ اس کو فقہ کہیں، چاہے آپ اس کو دین کہیں، چاہے آپ کو تشریع کہیں، یہ نئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا ڈیبیٹ کیا ہے، یا اس کا جو ہے موضوع کیا ہے؟ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا وہ کیا ہے؟ عبادت۔ تو جہاں آپ کو اب اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ میں آ جائے وہی جو ہے دین ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ اس زمانے کے اندر جو سورسز تھے تشریع کے، وہ کیا تھے؟ قرآن۔ اور یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کوئی خطرناک سوال ہے۔ ہاں، احسن۔ کیونکہ اگر قرآن اور سنت ہمارا بیسک سورس ہے، کیا یہ دین کسی اور سورس سے لیا جا سکتا ہے؟ ہاں، نہیں، خیال ختم۔ وہیں تھا بچے کو ہاو یس آج شہر کے اندر اسلام کے مقابلہ
ژور پانٛژھ نمبر چھِ شہرٕکِس وٕچھو رلہٕ مِلۍ حظ پران چھُس اسلام آباد تہٕ تُلان چھُس لہذا کٔرِو تھٲیزیو خیال حظ ہو یا وٕنیُس تانۍ چھُ شہرکٮ۪ن ہُنٛد پلرو باری حظ بیٚیہِ چھا اَسہِ کانٛہہ سرینگرُک ییٚتہِ ہو یا لہذا کٔرِو کریٚہس ژےٚ کیٛاہ ووٚنُتھ یہ ووٚن قرآن اور حدیث کے بغیر ہمارا دین کا کوئی سورس معروف صٲبن ووٚن أسۍ ہٮ۪کو دین حٲصل کٔرِتھ اور بھی کسی سورس کیوں میں نے آپ کو اشارہ دیا کہ تشریح کے زمانے میں سورس کیا تھا قرآن اور حدیث اگر اسہِ نِش آسہِ ہا دیٖنُک سورس بیٚیہِ کانٛہہ تیٚلہِ ٲس نہٕ ضروٗرت مینشن کرنٕچ ضروٗرت نہیں پھر ہمارے پاس یہی تھی چاہے تشریح کا زمانہ تھا یا اور کوئی زمانہ سمجھ آیا اور اس زمانے کے اندر اگر آپ یہ سوال کریں گے اور کوئی سورس کیوں نہیں ضرورت نہیں تھی سارے موجود تھا اور دین مکمل ہوا لیکن آپ اس دور کے اندر ایسی چیزیں پائیں گے جو آنے والے لوگوں کے لیے بطور گائیڈنس تھی مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر جہاں سورس قرآن اور حدیث تھا بس لیکن اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ایک ٹریننگ دی کس کی دی اجتہاد ان کو ضرورت نہیں تھی لیکن ٹریننگ تھی ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جو ہے وہ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا ہے وہ سواری پہ بیٹھ مطلب کیا ہے وہ ہینڈیکیپ یا بیمار ہے اگر میں اس کے بدلے حج کروں کیا اس کا حج ہو سکتا ہے سوال دیکھو کیا ہے سوال کا جواب ہاں یا میں نہیں میں ہے نا یا تو نبی سے فرماتے کہ ہاں کر سکتے ہو یا کہہ سکتے نہیں کر سکتے لیکن دیکھیے اللہ کے نبی نے جواب کیسے دیا سوال کیا ہے عورت کہہ رہی ہے کہ میرا باپ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا ہے یعنی چلنا ہے مدینے سے مکہ یا کہیں اور سے کیا اگر میں اس کے بدلے حج کروں تو کیا اس کا حج ہو جائے گا سوال کا جواب ہاں نارملی ہونا چاہیے تھا کہ ہاں یا نہیں لیکن اللہ کے نبی نے جواب دوسرے انداز میں دیا فرمایا ارأیتی لو کان علی ابیک دین فقضیتہ اگر تمہارے باپ کے اوپر قرضہ ہوتا قرضے کی یہاں پہ کیا بات ہے ارے عورت تو پوچھ رہی کہ میں باپ کے بدلے حج کروں ہوگا کہ نہیں اللہ کے نبی کیا فرمایا اگر تمہارے باپ کے اوپر قرضہ ہوتا تو تم وہ قرضہ اتار دیتی تو قرضہ اتر جاتا اس نے کہا ہاں کہا فدین اللہ احق ان یقضى تو اللہ تعالیٰ کا جو قرضہ ہے وہ زیادہ حق ہے کہ تم اس کو پورا کرو سوال کا جواب کیسے آیا اس میں کیا سکھا رہے ہیں اللہ کے نبی کیسے اس میں اللہ کے نبی نے قیاس سے کام لیا کیا سکھایا قیاس قیاس کیا ہوتا ہے یہ کیسا آنچ کپ کا آنچ ژور آنچ ژٕ وَن ساد ژور ژٕ وَن ساڑٕ ژور وۄنۍ کیٛاہ کرو فٲصلہٕ أسۍ اَنو فیٖتہٕ اَنو نا یہ چھُ سُہ چیٖز اَسہِ چھُنہٕ وُنہِ ججی گژھان کہ یہ کۄس آنچ چھِ مگر فیٖتہٕ چھُ سُہ چیٖز یُس معلوم چھُ آپ نے کیا کیا آپ نے اس کا علم آپ کو نہیں ہے آپ نے فیتہ لایا اور اس کو ماپا یہ چیز ژور آنچ یہ چیز آپ کے پاس کیا ہے فیت کیا یہ چیز معلوم اسی کو بولتے ہیں قیاس اسی کو بولتے ہیں قیاس کیا ہے
آپ کے سامنے ایک صورت ہے، ایک مسئلہ ہے جس کا حکم آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن پرلل میں ایک صورت بالکل اسی جیسی ہے، پرلل میں ایک صورت بالکل اسی جیسی ہے، اس کا حکم آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس غیر معلوم صورت کو اس پہ ڈالتے ہیں، کس پہ؟ دونوں کا ایک ہی حکم آتا ہے، دونوں کا ایک ہی، اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ قیاس سمجھن چھن یوتہ سہل کت پہ ونان چھس کل چیلان البتہ مے ون تشر پہ تیز تہ گپے واریاہ کافی چنان تو اس خیال تھاؤن۔ میں آپ کو جو ہے نا سرسری بولتا ہوں، اللہ کے نبی نے کس سے کام لیا؟ اس عورت کو سمجھانے کے لیے، یہ بات اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اپنے باپ کا قرضہ چکاؤں تو اس کا قرضہ، یہ اس کو صورت پتہ ہے، لیکن یہ صورت اس کو پتہ نہیں کہ اگر میں باپ کے بدلے حج کروں تو حج ہو جائے گا یا۔ اللہ کے نبی نے اس کو اس صورت کا سہارا دے کر، کس صورت میں؟ جو اس کے ذہن میں آلریڈی موجود ہے، اس نے کہا ہاں ارأیت لو کان علی ابیک دین، اگر تمہارے باپ کے اوپر قرضہ ہوتا تم اس کو اتار دیتی، تم اس کو چکا دیتی تو قرضہ اتر جاتا؟ اس نے کہا ہاں۔ دیٹ مینس کہ یہ صورت اس کے پاس جو ہے آلریڈی اس کا علم ہے، تو اللہ کے نبی نے جو غیر معلوم صورت اس کے پاس تھی اس کو کیا کمپیئر کیا اس کے ساتھ، تو اس کو خود بخود جواب سمجھ میں آیا۔ ایک آدمی آیا، ایک صحابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے ایسا بچہ دیا ہے جو میری شکل سے، اس کا رنگ دوسرا ہے، اس کا رنگ یعنی اگر بس سفید چھُس سُہ چھُ کرٛہُن، یا بہٕ چھُس کرٛہُن سُہ چھُ کاژُر انگریز ہیوٗ، یہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں وحی کا انتظار کروں، میں وحی کا انتظار کروں، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو ترنت جواب دیا، اور جواب بھی کیسے دیا؟ اسی اسلوب میں کہا ایک بات ہے، تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا ہے میرے پاس اونٹ ہے۔ کہا ان کا رنگ کیسا ہے؟ کہا کچھ سرخ ہیں اور کچھ کالے ہیں۔ کہا اگر اونٹ آپ کی زیادہ سرخ ہیں تو کالے کہاں سے آئے؟ کالے؟ تو اس نے کہا لعلہ نزعہ عرق، ممکن ہے کہ یہ کالا جو ہے نا پرانے زمانے میں، پرانے نسل میں کوئی کالا تھا تو یہ اسی رنگ سے آیا۔ تو اس نے کہا اسی طرح جو ہے ممکن ہے تمہارے بچے نے کس کا رنگ لیا ہے؟ پرانے والے کس، کوئی پرانے والے تمہاری نسل میں کیا اس رنگ کا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی جو اسلوب اختیار کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قیاس ہے۔ ایک صورت جو اس چرواہے کو پتہ ہے، اونٹ پالنے والے کو پتہ ہے، ایک صورت کا اس کو علم، لیکن جو غیر معلوم صورت ہے اس کو جو ہے معلوم صورت پہ جو ہے کمپیئر کر کے جو ہے نا اس کو جواب دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹریننگ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے دور کے اندر جب تشریح کا زمانہ تھا اپنے صحابہ کو کس کی ٹریننگ دی؟ اجتہاد۔ قیاس میں کیا ہوتا ہے؟ قیاس میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ چھُنہٕ آسان یِتھے پٲٹھۍ کینٛہہ کہ أسۍ تُلو کپ تہٕ تھاوو کنزس پٮ۪ٹھ، کنٛز أنۍوا؟ چھِ گۄڈٕ سمجھاوان تۄہہِ کٲشِر، کنٛز أنۍوا؟ بٹہٕ مالیُن ییٖزیو تَتہِ ہاوو سٲری، تَتہِ چھِ گلی پتہٕ گلی منٛز۔ قیاس جو ہے نا اس میں چار چیزیں ہیں، قیاس کے اندر چار چیزیں ہیں۔ ایک ہے حکم اصل، ایک ہے فرع جس پہ آپ ڈالتے ہیں، اور جب فرع کو آپ اصل پہ ڈالتے ہیں، میزان پہ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو لیول دیتا ہے، اس کو بولتے ہیں حکم۔ جو اصل کا حکم ہوگا وہی کس کو دے دیں گے آپ، لیکن اس میں ایک چیز اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں مشترک چیز ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے اندر یا شریعت کے اندر خمر کو جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ خمر کیا ہے؟ اس زمانے کے اندر جو شراب تھی وہ دو چیزوں سے بنائی جاتی تھی، کھجور سے اور کشمش سے۔ کشمش کا اصل کیا ہے؟
انگور. عربوں کے نزدیک جو خمر کا لفظ ہے، جو تصور ہے، وہ انگور سے بنایا جاتا تھا. اب آج کل کے زمانے میں جو ہے نا، ہمارے پاس شراب کی مختلف قسمیں ہیں. اس میں نہ انگور ہے نہ کھجور ہے، اس میں کیمیکل ہے. اس میں اب کوئی پیے گا بولے گا کہ میں شراب تھوڑی پی رہا ہوں. دیکھو اس کے جو عناصر ہے، یہ تو اس میں نہ انگور ہے نا. ہم بولیں گے کہ نہیں یہ حرام ہے. کیسے حرام ہے؟ کیونکہ دونوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے. شراب کو پینے سے بھی جو ہے عقل زائل ہوتی ہے، اور یہ لکوڈ پینے سے بھی عقل زائل ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم اس چیز کو جو ہے کس کا حکم دیں گے؟ شراب. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں قیاس. اور اس میں کیا ضرورت پڑتی ہے؟ یہ بچوں کا کھیل. یہ کس کا کام ہے؟ یہ علماء کا کام، جو اصل کو جانتے ہوں گے، جو اس کا حکم جانتے ہوں گے، جو ان کے درمیان علت کو جانتے ہوں. یہ چیزیں کہیں اس میں بیلنس نہ رہے تو اس کو جو ہے نا علماء کہتے ہیں یہ قیاس تمہارے منہ پہ مار دیں گے. یہ چھن بڑن یعنی علمن لحاظ وشان تمہیں کیا ہونا یہ قیاس چلنے، وہ عام آدمی تو ہماری تو بات ہی نہیں. فقہ اسلامی کے اندر بڑے بڑے عالموں کے جانا قیاس ان کے منہ پہ مارا جاتا ہے. یہ قیاس نہیں چاہیے. کیوں؟ اس میں ڈیفیکٹ ہے. بہرحال میرے کہنے کا مطلب تھا کہ تشریح کا جو زمانہ تھا جس میں دین بن رہا تھا، اور اس میں جو سورس تھے وہ تھا قرآن اور سنت. البتہ اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹریننگ دی. کس کی؟ اجتہاد. کس کی؟ اور اس زمانے کے اندر جو ہے نا اختلاف بھی بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر. کیوں؟ اگر اختلاف ہوتا بھی تو وہ ترنت ختم ہوتا. اختلاف ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلاف صحابہ کے درمیان بہت مشہور ہے. لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. اللہ کے نبی جب جنگی احزاب سے فارغ ہوئے تو اعلان کیا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا الا کہاں پہ؟ تو لوگ جا رہے ہیں، صحابہ جو ہے نا جا رہے ہیں، چونکہ وہ مدینے سے دور ایک علاقہ تھا. تو راستے میں لوگوں کو جو ہے عصر کی نماز ہوئی. کیا ہوئی؟ عصر کی نماز ہوئی. تو بعض صحابہ نے جو ہے نا راستے میں ہی پڑھی. تو بعض نے کہا کہ تم نے نہیں سنا اللہ کے نبی فرمایا کہ عصر کی نماز کہاں پر پڑھی ہے؟ بنی قریظہ میں. تو ایک نے کیا سمجھا؟ ایک نے سمجھا کہ نہیں ہمیں جلدی کرنی ہے. ایک نے کہا نہیں نماز جو ہے اپنی ٹائم پہ. تو اللہ کے نبی نے دونوں کہا ٹھیک ہے. دونوں نے جو ہے اچھا کیا. کیوں؟ یہاں جب اختلاف سمجھنے میں ہوا تو اس اختلاف کو جو ہے نا اللہ کے نبی نے دور فرمایا. اسی طرح ایک یہ تو مدینے میں ہوا. اللہ کے نبی کے سامنے دو صحابی جو ہے سفر میں تھے. دو صحابی سفر میں تھے. تو جب نماز کا وقت ہوا تو ان کو پانی نہیں ملا. تو انہوں نے جو ہے تیمم کیا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر آپ کو پانی نہیں ملے گا تو آپ کیا کریں گے؟ وضو کے بدلے آپ. تو ہوا بھی ایسا ہی کہ ان دو صحابیوں نے جو ہے نا تیمم سے کام لیا اور تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی. جب تیمم انہوں نے کیا، نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد وہ چلے یا وہیں تھے تو ان کو پانی ملا. ان کو تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نماز کو دہراؤں گا. کیوں؟ میں نے نماز پڑھی کس پہ؟ تیمم میں نماز دہراؤں. دوسرے نے کہا کہ میں نے تو نماز پڑھی شرعی حکم پر، میرے لیے یہ حکم ہے، میرے پاس پانی نہیں تھا اب پانی آ گیا تو میں نماز نہیں دہراؤں گا. تو اس نے نماز نہیں دہرائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے تو جس نے نماز دہرائی اس کو کہا لک الاجر مرتین، تمہیں دگنا اجر ملے گا. لیکن جس نے نماز نہیں دہرائی اس کو بولا اصبت السنت، سبت سنت پہ تم نے ہی کام. مطلب کیا ہے؟ جب ہم تیمم کر کے نماز پڑھیں گے تو اگر اس کے بعد پانی ملتا ہے تو ہمیں نماز دہرانی نہیں.
تو یہ اختلاف اگرچہ مدینے سے باہر ہو لیکن یہ اختلاف تم ہوا. تو تھوڑی سی بریک لینے کے لیے آپ کو ہم تھوڑا وقت دیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم نے فقہ اسلامی کی تعریف کی کیا کی، اور تعریف میں ہمیں ہر لفظ کی جو ہے تشریح کی، یاد ہے، یاد چوا بات اس کو نہیں ملے گا جس کو یاد نہیں ہو. دوسری بات اس کے بعد ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ تاریخی ادوار میں فقہ اسلامی کو 4 مرحلے میں تقسیم کیا گیا. پہلا مرحلہ ہم نے پڑھ لیا تشریح کا، یہ کون سا زمانہ تھا، یہ 11 ہجری تک رہا، نبوت کے سٹارٹ سے 11 ہجری تک یہ سلسلہ رہا. اور اس دور کے اندر، اس مرحلے کے اندر جو سورس آف فقہ تھے وہ کیا تھے، قرآن. اور البتہ اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی نے صحابہ کو ٹریننگ دی، کس کی، اجتہاد. اور اس میں اختلاف بھی کم تھا، اختلاف تھا لیکن بہت کم تھا. کیوں کم تھا، کیونکہ ایک دو صحابہ خود سمجھنے والے تھے، اور جب ان کے اندر کسی قسم کا اختلاف تھا تو وہ ترنت جو ہے نا وہ اختلاف ختم ہو جاتا. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرے مرحلے پہ دوسرا مرحلہ پڑھیں گے. تب تک کے لیے ایک تجارتی بریک. اسنا گندہ کا ساسن اگر کس ناپسند چھو سو ونجے گۄڈنیتھٕے حظ